ہمارے دادا ہمارے نانا امام حسن حسین، جانتے ہو امام حسین پاک ان کی اولاد نے کربلا میں یار گردنیں دے دی تھی. آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو یہ مولانا لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں. وہ تو ڈائریکٹ سید تھے، امام حسین کے بیٹے ہی تھے. ہم تو اتنی نسلوں کے بعد ہیں حضرت جو کہ سید اتنی نسلوں کے بعد، اور وہ تو ڈائریکٹ ہیں، مگر ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے. اللہ. سیدہ سکینہ امام حسین کی سگی بیٹی، میری بہنیں آج بے پردہ گھومتی، سگی بیٹی امام حسین پاک کی سیدہ سکینہ. اللہ. ایک ظالم نے اتنی زور سے منہ پہ تماچا مارا 5 انگلی چھپ گئی. ایک فرشتے نے کہا مولا اجازت دے دے اس یزیدی کے اتنی زور سے تماچا ماروں گا زمین میں دھسا دوں گا. کہا نہیں، یہ نبی کی نواسی، اس کا صبر تو دے. قسم ہے مجھے اپنی کبریائی کی، ایک مرتبہ یہ زبان ہلا دے زمین پھاڑ کر رکھ دوں گا. ایک مرتبہ زبان ہلا دے آسمان یزیدیوں پہ ٹپکا دوں گا. مگر دیکھو ان کا صبر دیکھو. کیا اسی لیے اسلام کو پروان چڑھایا تھا؟ اپنے بچوں کو دیا تھا کھیل کھلونا بنانے کے لیے، ناٹک بنانے کے لیے، کھیل کود بنانے کے لیے. بعض عرس کی کمیٹی والوں کی بہت پٹائی ہوگی، اتنا گندا کام کرتے ہیں. عرس ہے بابا کا اور تو شیخ چلی کو لائے گا، سپنا چودھری کو نچائے گا. ایک لیڈیز قوال ادھر ہے، جینٹس قوال ادھر ہے، تالیاں بجا بجا کے وہ اسے گندے شعر کہہ رہی ہے، یہ اسے گندے شعر کہہ رہے ہیں. نوجوان نوٹ یوں ایسے کر کے برسا رہے ہیں، ایسے برسا رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ اللہ کے ولی کا وہ مزار جہاں پہ ڈاکٹری فیل، حکمت فیل، پوری دنیا فیل ہو جائے، جہاں پر بیماری ٹھیک نہ ہو، مگر اللہ والے کی چوکھٹ پہ آ جا، خاک چوم، خاک چاٹ لے، چوکھٹ چوم لے، اللہ والے کی نظر کرم ہو جاتی ہے. بیڑا پار. سبحان اللہ سبحان اللہ. نے اسی جگہ پہ نچا دیا، اسی جگہ پہ گندا کام، اسی جگہ پہ یہ گنڈا گردی، اسی جگہ پہ یہ آرا. یہاں کمیٹی والے مبارکباد کھلائی تھے جو انہوں نے یہ جلسہ کیا. میں تو گناہگار ہوں، اچھے اچھے لوگوں کو بلایا نہ جانے کتنے. نبی فرماتے اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں خالی گزر جائے، تو ان کو دیکھ رہے ہو یہ بیٹھے ان کے سینوں میں قرآن ہے، خالی گزر جائے، نبی کہتے ہیں نبی اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دے گا. ایک کپڑا 20-25 روپے میٹر والا مزار پہ چادر چڑھا دی جاتی، سب چومتے ہیں. کچھ میرے پاؤں کیوں چوم کے گئے؟ ایک نسبت ہے کہ یہ نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. کتنے 1000 سال سے بھی زیادہ ہوتا ہے تعلق. قرآن شریف کا ایک کپڑا جزدان، معمولی کپڑا 10-20-50 روپے میٹر والا جس میں قرآن رکھ جائے، ہر مسلمان اس کپڑے کو چومتا. کیوں چوم رہا؟ وہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا کپڑا ہے، قرآن کا جزدان ہے، قرآن کی پیٹی ہے، اس کے اندر قرآن رکھا گیا، قرآن سے نسبت ہو گئی ہے. یہ نبی کے امتی ہیں، نبی کے غلام ہیں، ان کے سینوں میں قرآن ہے، قرآن سے ان کو نسبت ہے. یہ قرآن کی رحل ہے، قرآن کی پیٹی ہے، قرآن کا جزدان ہے. جب کپڑے کو ہم سینے سے لگائیں گے تو ان عالموں کو بھی ہم سینے سے لگائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مت دیکھو امیر کا بیٹا، غریب کا بیٹا، کون سی برادری کا، یہ دیکھو اس کپڑے کو قرآن سے نسبت. میں بات کیا کر رہا تھا؟ تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں. اللہ سید سالار مسعود غازی بابا رحمت اللہ تعالی علیہ آئے دعا کرا کرو یار تم ان کے دیار میں رہتے ہو جس کے گھر پہ نا اگر کتا بھی آتا نا، کتا 10-20 مرتبہ آ جائے پھر کوئی ڈنڈا مارے نا تو مالک کو برا لگتا ہے. برا لگتا نہیں لگتا ہے؟ تم تو انسان ہو یار، ان کے دیار میں رہتے ہو، غازی بابا کے یہاں رہتے ہو. کوئی نہیں گیا ہو تو نیت کر لینا جانا چاہیے. بے شک نماز مسجد میں پڑھو اور سلام وہاں جا کر کے کرو. یہ یہاں مزار شریف کی طرح مزار شریف وہاں جا کر کے کرو، جو بھی جہاں جس کے جو اللہ کے ولیوں کے مزار ہے. لیکن سنو، چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ مسجد میں بھی گئے تم، مدرسے میں بھی گئے اور مزاروں پہ بھی گئے، تم نے جو جو دعا مانگی سب قبول ہو گئی؟ نہیں. اگر سب قبول ہو گئی ہوتی نا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا.
پر اتنا جلن حسد. لیکن سنو ایک بارگاہ میں بتاتا ہوں جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول. اگر نہ ہونا تو میرا دامن پکڑ لینا. یہ جو دامن کیا کرو بولو دامن پکڑ لینا. 100 کے 100% دعا قبول. یار جب دعویٰ کر رہا ہوں نا ان علماء کے سامنے تو دلیل بھی ایسی دے کے جاؤں گا مسکرا جاؤ. سننا چاہ رہے ہو بارگاہ کون سی؟ چلو سوچ رہے ہوگے نا کہ مولانا شکر اللہ صاحب نے ادھر سے بلایا وہ اتراکھنڈ کے بارڈر سے حضرت کو. ضلع رام مراد آباد لکھا ہوا ہے میرا گھر رامپور میں. ہاں اتراکھنڈ میں پڑھاتا ہوں میں جس کو رہنے والا رامپور ضلع میں ایک گاؤں ہے دھاولی بزرگ وہاں پیدا ہوا. سنو وہاں سے بلا ادھر ہی کہیں لے جائیں گے. سننا چاہ رہے ایڈریس بتاؤں اگر قبول نہ ہو نا تو دامن پکڑ لینا. چلو گے ساتھ میں چلو گے میرے وعدہ کر رہے ہو؟ یا اللہ 2 برتن بریانی کھا جاؤ. میں کہاں سے لاؤں گا اتنا؟ اگر کوئی بات نہیں. وہ بارگاہ سنو پتہ سنو ایڈریس سنو لکھنے والوں لکھ لو دل کی تختی پہ نوٹ کر لو. ہر ایک جاؤ جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہے. وہ بارگاہ کا پتہ سنو. وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے. وہ بارگاہ ہے تمہاری ماں تمہارے باپ تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے. جاؤ ماں باپ کو راضی کر لو. ماں باپ کی خدمت کر لو. جب ماں باپ راضی ہو جائے ان کے پاؤں پکڑ کے ان سے دعا کرا لو. اگر تمہارے ماں باپ لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے تو خدا کی قسم دعا رد نہیں ہو سکتی. میں نہیں کرتا دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل سنو. یہ میں نہیں کہتا یہ وہ نبی کہتے ہیں جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا. جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا. جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا. جس نبی نے کہا میں نبی ہوں خدا ایک ہے تم نے مان لیا. وہی نبی فرماتے ہیں حدیث سنو نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین ان اولادہما کا دعا نبی جی ان امتی ہی. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرص مقدس مسلک اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ